سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمر نے جب، بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا. یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا. یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا، کہہ گئے تھے علی اکبر تمہیں لے جاؤں گا، کہہ گئے تھے علی اکبر تمہیں لے جاؤں گا. کیا ہوا آئے نہ لینے مجھے بھیا بابا، یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا. میں سمجھتی ہوں کہ اکبر نے رچا لی شادی، میں سمجھتی ہوں کہ اکبر نے رچا لی شادی، اس لیے آئے نہ لینے مجھے بھیا بابا. اب تو اصغر بھی میرا گھٹنیوں چلتا ہوگا، اب تو اصغر بھی میرا گھٹنیوں چلتا ہوگا. میرے بھائی کو میرا نام بتانا بابا، میں تڑپتے ہی تڑپتے ہی گزر جاؤں گی، میں تڑپتے ہی تڑپتے ہی گزر جاؤں گی. اب جو آنا تو میری قبر پہ آنا بابا. یاد آئی نہ تمہیں فاطمہ صغریٰ بابا، کربلا جا کے مجھے بھول گئے کیا بابا. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جگہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. ہمارے حیدری محمد وعلی محمد صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الحاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسبي حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارشاد ہے پروردگار کا قرآن مجید کی سورہ احزاب میں کہ اہل بیت اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اور اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کو پاک کر دیں ہر طریقے کی نجاست سے جیسا کہ حق ہے. قرآن مجید فرقان حمید جو انسانیت ہمیشہ ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے اور مقصد وہی ہے جو انسانیت کو کیونکہ اللہ نے ایک مقصد کے تحت انسان کو خلق کیا ہے اور وہ مقصد ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا اور اس منزل تک پہنچنا اس منزل کی خاطر اللہ نے اس خاکی کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا. ورنہ کہاں یہ خاک کہاں وہ نور. کچھ ایسا اس انسان کے اندر تھا پھر اس کی وجہ سے اللہ نے اسے مسجود ملائکہ قرار دیا اور اس کے سامنے اپنے معصوم فرشتوں کو جھکا دیا. جب آدم کا مقام یہ ہے کہ اللہ ان کے سامنے فرشتوں کو جھکا دے تو بس یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ جب آدم کا مقام یہ ہے تو اہل بیت کا مقام کیا ہوگا. آدم جو اہل بیت علیہ السلام نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے. تو ظاہر ہے کہ جس کے جب اس نبی کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا اس کے پسینے کے قطرے سے انبیاء خلق ہوں. اور یہی سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ جب پسینے کی عظمت یہ ہے کہ کوئی نوح ہے کوئی موسیٰ ہے کوئی عیسیٰ ہے تو خون کی عظمت کیا ہوگی. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. زندگی بار بار کسی کو نہیں ملتی. ہر قدم ہر نفس جو سانسوں کا آنا جانا ہے. دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے مگر گنوایا ہوا وقت نہیں ملتا. دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے لیکن گزرا ہوا وقت نہیں ملتا. اور جوانی میں اس کا احساس ہو یا نہ ہو لیکن بڑھاپے میں پتہ چل جاتا ہے کہ جوانی کیا تھی. جوانی کب کٹ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا اور بڑھاپا کاٹتے رہو نہیں کٹتا ہے نا. یہ حقیقت ہے زندگی کی اور اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. انسان
جتنا طلب کرے اللہ نے. لہذا کسی بھی موڑ پر تمہیں شرمندگی نہ ہو. دنیا دار بن کر رہو گے تو جب تک جوانی ہے تب تک کسی چیز کا احساس نہیں ہوگا. بڑھاپا آ جائے گا تو بڑھاپا کٹائے نہیں کٹے گا. اسی لیے اللہ نے کچھ ایسی نعمتیں دی تھی کہ زندگی کے کسی بھی پڑاؤ پر ہو کے تمہیں جینے کا مزہ بھی آئے گا, وہ زندگی اچھی بھی لگے گی. اور وہ کیا ہے؟ اہل بیت عصمت و طہارت. ان کو اختیار کر لو, جوانی بھی مزیدار ہو جائے گی, بڑھاپا بھی مزہ دے گا. یہ حقیقت اہل بیت کی, کیونکہ اہل بیت عمل کا نام ہے. اہل بیت انسان کی زندگی کے عروج کا نام ہے. جس سے یہ وابستہ ہو گئے اور جو ان سے وابستہ ہو گئے ان کی زندگی کامیاب ہے. اور یہ ایام چل رہے ہیں, اسی کامیابی کی ایک ہلکی سی لہر کا نام ہے زندگی اور موت کا معیار بدل دیا اہل بیت علیہ السلام نے. آج دنیا زندگی اور موت کے جو تمام فلسفے پیش کرتی ہے, اہل بیت نے زندگی اور موت کا معیار ہی الگ کر دیا اور ایک چیز کو سکھا دیا کہ زندگی وہ نہیں ہے جسے تم چاہتے ہو. اپنی زندگی اور اپنی موت کا معیار اور کرائٹیریا فکس کر لینا اور جان لینا ہماری سیرت پر چل کر, اور وہ یہ ہے کہ جب تمہاری زندگی اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے اعتبار سے چلے تو چاہے تم اس دنیا سے گزر رہے ہو مگر تم کامیاب ہو. لیکن اگر تمہاری زندگی اللہ کے قانون کے خلاف ہو تو چاہے تم زندہ ہو مگر مر گئے ہو. اس کو اپنا کر اپنی زندگی میں اس کو اختیار کرو اور سیکھو کہ کیا ہے زندگی. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ السلام کی میں ایک جو فضیلتیں ہیں وہ تو حقیقت میں نہ ہم بتا سکتے اور نہ آپ سمجھ سکتے. حقیقت یہ ہے, بس یہ ہے کہ جو کتابوں میں آ گیا ہے, جیسے قرآن جو کاغذ پر آ گیا ہے اسے ہم پڑھ بھی لیتے ہیں, اسے ہم دیکھ بھی لیتے ہیں. حقیقت قرآن تو وہ ہے جسے پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. نہ قرآن صامت کو زمین برداشت کر سکتی ہے, نہ قرآن ناطق کو زمین برداشت کر سکتی ہے. وہ شکل الفاظ کی شکل میں آیا تو اسے ہم نے دیکھ لیا, یہ جسموں کی شکل میں آئے تو ہم نے ان کو دیکھ لیا. نہ وہ الفاظ قابل درک ہے, نہ ان کو سمجھا جا سکتا ہے, نہ ان کو سمجھا جا سکتا ہے. اتنا ہی سمجھو جتنا خدا نے سمجھایا ہے اتنا ہی سمجھ لو, باقی بس چھوڑ دو آخرت کے اوپر. زہرائے مرضیہ اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت تو اس دن پتہ چلے گی جب محشر کا عالم ہوگا, ایک خدا کی قدرت ہوگی, دوسری فاطمہ کی عظمت ہوگی. اور کوئی نہ سمجھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے. محشر کے عالم میں یہی ہوگا, محشر کے عالم میں یہی ہوگا کہ جب تمام آدم سے لے کر خاتم تک ہر امت سر کو جھکائے ہوئے کھڑی ہوگی, سورج سوا نیزے پر ہوگا, انسان کی زبان منہ سے نکلی ہوگی, کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, آواز آئے گی اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو اس لیے کہ عصمت کبرائے الہی فاطمہ آ رہی ہے. تو اس دن پتہ چلے گا. اور اللہ کا شکر ہے, میں نے ایک بات آپ کے سامنے کہا تھا, اللہ کا شکر ہے قیامت کا دن جو قرآن کہہ رہا ہے, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وہ دن وہ ہوگا جب بیوی شوہر کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہوگی, شوہر بیوی کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا, ماں بیٹی میں رابطہ ختم ہو رہا ہوگا, ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. تمام کائنات کا ہر رشتہ چھوڑ کر جا رہا ہوگا. اگر اس دن کوئی رشتہ کام آئے گا تو یہ عزاداری حسین کام آئے گی. اپنی ماں ساتھ نہ دے گی, حسین کی ماں ساتھ کھڑی ہوگی. صلوات پر محمد و آل محمد. اسے انسان سمجھ جائے تو حقیقت واضح ہو جائے گی. ہم کوئی وقت ضائع نہیں کرتے, ایک ایک منٹ ہم وہ کام کر رہے ہیں کہ جس دن قیامت کے دن سب اس منٹ کا حساب دے رہے ہوں گے اور اس منٹ کا ہم مزہ لے رہے ہوں گے. قیامت کے دن تو ہر انسان اپنے منٹوں کا حساب دے رہا ہوگا نا, ایک ایک سانس کا حساب, لیکن ہم اس حساب کا مزہ لے رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کا یہ گولڈن پیریڈ ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ عصمت الہی کو یاد کر رہے ہیں, عظمت الہی کو یاد کر رہے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے ہیں, جگہ ایک منٹ کہ انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا انسان طلب کرتا ہے. کوئی انسان یہ سوچے کہ ہم کو کچھ بھی مل جائے گا, گھر بیٹھے بیٹھے, میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کمرہ کھڑکی بند ہو آنے سر میں تو ہوا ٹھنڈی نہیں ملتی.
اگر ٹھنڈی ہوا چاہیے تو اس کے لیے کھڑکی کھولنی پڑتی ہے. نصیب کی کھڑکیاں ہمیں کھولنی پڑیں گی, اللہ ٹھنڈی ہوائیں کو دے گا. انسان اپنے دل کو آمادہ کرے, انسان اپنے روح کو آمادہ کرے. جس دن روح اور دل آمادہ ہو گئے ہمیں اہل بیت کو بلانے کی ضرورت نہ پڑے گی, وہ خود ہمارے دل میں گھر کر جائیں گے. اور یزید نے کیا کیا تھا؟ یہ تو کوشش کیا تھا ان کا گھر جلا دو, ان کا اسباب لوٹ لو, ان کی زندگیاں لے لو, یہ ہمارے انڈر میں آ جائیں گے. مگر ہوا کیا؟ اس نے ایک حسین کا گھر جلایا, آج ہر دن حسین کا گھر ہے نا, ہر دن حسین کا گھر. کہاں کہاں جلاؤ گے, کہاں کہاں مٹاؤ گے؟ کربلا میں جب تم مٹا نہ سکے خیموں کی آگ کو بجھا کر, اہل بیت نے اس خیموں کی آگ میں اپنے اسباب کو جلتا ہوا دیکھا. لیکن اللہ بھی کتنا مسبب الاسباب ہے, میرے راستے پر چلو. جو جسے امام سجاد نے جملہ کہا تھا, ہمیں اللہ نے جو 6 چیزیں عطا کی ہیں, سوچا تھا کہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی, انشاءاللہ تعالی گفتگو تو ابھی جاری ہے. ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ مومنوں کے دل میں ہماری محبت کو اللہ نے قرار دیا. اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہم مومن ہیں کہ مومن نہیں ہے. دل کو ٹٹول کے دیکھو اہل بیت اندر ہیں کہ نہیں ہیں. صلوات پر محمد و آل محمد, خود پتہ چل جائے گا ہم مومن ہیں کہ نہیں. آواز آئی پیغمبر اسلام چلے ایک جگہ, ایک انسان نے آپ کو کیا کیا, اپنا مہمان بنا لیا, بڑی خاطر تواضع کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کسی کو مہمان بلاتا ہے, دسترخوان پر بٹھاتا ہے, تو انسان اس کے لیے دعائیں کرتا ہے. صاحبان حیثیت جو اور ہوتے ہیں وہ ہدیہ اور تحفے تحائف بھی دیتے ہیں, ورنہ انسان دعائیں تو کم سے کم دے ہی سکتا ہے, دعا دیتا ہے. پیغمبر جو اللہ کے تمام اختیارات پر اختیار رکھتا ہے, ولی ہے, ولایت تکوینی اور تشریع کا مالک, نبی کی ذات, چلنے لگے, پوچھا کچھ چاہیے, کچھ مانگ لو. تو کھلایا تھا, غریب آدمی تھا بیچارہ. اب کہتے ہیں کہ جتنی عقل اتنی سوچ, جیسی سوچ ویسی مانگ. بھوکے کو 2 4 روٹی ہی نظر آتی ہے, وہ 4 کی گنتی نہیں پڑتا ہے. 2 4 روٹی. پوچھا کچھ چاہیے, بولا کہ اللہ سے آپ میرے لیے ایک اونٹ کا مطالبہ کرتے ہیں, اونٹ, تاکہ میں کہیں جاؤں تو اس پہ سامان رکھ کے جاؤں, اور مجھے کچھ بکریاں دے دے اللہ, تاکہ میں اس کا دودھ پی کر استعمال کروں, اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤں. پیغمبر نے اس کے لیے دعا کی, وہ ساری چیزیں مل گئی. پیغمبر آگے بڑھے. سنیے گا, پیغمبر آگے طلب بڑھائے انسان, طلب. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ دے, نہیں, اللہ دے گا. اس یقین سے مانگو کہ اللہ دے گا. مطالبے میں شک نہیں ہونا چاہیے. مطالبے میں جہاں شک ہوتا ہے, پتہ نہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ دے گا کہ نہیں دے گا, نہیں دے گا. اس یقین سے مانگو کہ تجھ سے نہ مانگوں گا تو کس سے مانگوں گا, تو دے, وہ دے گا. جب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو, میں تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا, تمہاری مانگ پوری کروں گا, تو اللہ تو جھوٹا ہے نہیں. ہاں, ہماری مانگ سچی نہیں ہو سکتی, بالکل وہ دے گا. پیغمبر نے کہا کہ بھائی کاش اس کی مانگ ویسی ہوتی جیسے بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت نے مانگ کیا تھا. مانگ میں سے دم نہیں تھا. اصحاب چونک پڑے, یا رسول اللہ کیسی مانگ کیا تھا اس نے؟ حضرت بھائی سامنے کیسی مانگ کیا تھا؟ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ورڈز میں بول لیتا ہوں. کیا مانگا تھا؟ کہا قوم بنی اسرائیل میں بوڑھی رہتی تھی. جناب موسیٰ جب اپنے قوم کو لے کر آگے بڑھے تو جناب یوسف کی قبر وہ تلاش کر رہے تھے کہ جناب یوسف کی قبر کہاں ہے. پورے ایریے میں تمام تلاش کر رہے تھے جناب یوسف کی قبر کہاں ہے. ان سے پوچھنا, جب کوئی پرانا کیس ہوتا ہے, ابھی اس شہر کے بارے میں کوئی چیز معلوم کرنی ہوگی اور پرانی 100-150 سال پرانے کا کوئی داستان معلوم کرنی ہوگی, تو میں آصف بھائی آپ سے نہیں پوچھوں گا, میں پکڑوں گا روشن بھائی کو, نشاط بھائی کو, بزرگوں کو پکڑوں گا. آپ لوگ بتائیے کیا کیس ہوا تھا مثال 70 سال پہلے. آپ کی تو عمر ہی 40 سال ہے, 70 سال میں کیا بتائیں گے, وہ بتائیں گے جو اس دور میں تھے. تو قوم کی بزرگ عورت کو پکڑا گیا اور گئے ان کے پاس حضرت موسیٰ, بتاؤ جناب یوسف کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا ایسے تو نہیں بتانے والی میں, میں نے اپنی زندگی گزار دی, کسی کے اوپر یہ راز ظاہر نہیں کیا.
اب جب اتنی میں نے زندگی اس ایک راز کو اپنے سینے میں دفنائے گزار دیا ہے تو اس کی قیمت نہیں کی دینی پڑے گی آپ کو. بوڑھی ہو چکی ہوں بقول آپ کے بڑھاپے جو آج کا زمانہ ہے, بوڑھی عورتوں کو بیچارے کون پرسان حال ہوتا ہے. شوہر لوگ مجلسوں میں آ کر حوروں کا تذکرہ سن کے خوش ہو جاتے ہیں. وہ بیچاری عورتوں کے لیے جنت میں حور کا بھی تصور نہیں, وہ تو شوہر ہی ملے گا. تو اب بیٹے نہیں سنتے, شوہر نہیں سنتا, کرے تو کیا کریں. یہ شوہر لوگ اپنا زندگی گزارتے. میں نے اتنی سچی اتنی آسان قیمت نہیں بتاؤں گی میں اس کی. قیمت کیا ہے کہ پہلی چیز بڑھاپے نے تھکا دیا, مجھے جوانی دے دیجیے. پیغمبر نے کہا تھا کہ اس بڑھیا جیسا اگر اس کی مانگ ہوتی تو مزہ آ جاتا. اس نے خیر دنیا اور آخرت مانگ لیا تھا. کبھی انسان کو ظاہری چیزوں کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے, اپنی ہر مانگ کو اتنا بھاری بنائے کہ اس میں دنیا بھی ہو آخرت بھی ہو. کہا جوانی چاہیے. کہا دوسری, 3 مانگی تھی اس کو. کہا دوسری والی یہ ہے کہ جوانی کے بعد کہاں بھٹکوں گی, آپ کے ساتھ شادی بھی چاہیے مجھے. اچھا یہ پرابلم کبھی کبھی ہو جاتی ہے. بعض لوگ اچھا جو ہمارے سماج کے ہوتے ہیں نثار بھائی, دوسری شادی سے بہت خوش ہوتے ہیں لوگ. اگر کسی کے سامنے دوسری شادی کا تذکرہ کر دیجیے تو قیامت مچ جاتی ہے. مردوں میں خوشیاں اور عورتیں تو مولانا کو 2-4 بات سنائی دیتی ہیں. یہ ایک پرابلم ہو جاتی. اچھا نجف کا ایک واقعہ ہے, میرے اساتذہ اس کو ذکر کرتے تھے اور دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کیا. ایک استاد تھے ذاکر بھائی, جن کی 2 شادی ہوئی تھی. جب ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کہاں رہتے ہیں تو کہتے تھے کہ ہم 2 جنتوں کے بیچ میں رہتے ہیں. اب 2 جنتوں کے بیچ میں تو بڑا لوگ خوش ہوتے تھے. کیا نصیب ہے ہمارے استاد کا, داہنی طرف ایک جنت, بائیں طرف ایک جنت, تو مزے ہی مزے ہیں. حقیقت جب تک جان نہ لو قدم آگے مت بڑھاؤ. تو ایک طالب علم, ہمارے طالب علم جذباتی ہوتے ہیں, جوش میں آ جاتے ہیں. انہوں نے سوچا استادیت کے لیے کیوں جنت ہے, میرا ایک سائڈ میں جنت ہے, دوسری سائڈ میں جنت بناؤں گا میں. انہوں نے دوسری شادی کر لی. آئے استاد کے بعد, استاد آپ نے جو کہا تھا آپ جنتوں کے بیچ میں رہتے تھے تو آپ کی میں نے پیروی کر لیا. کیا کیا؟ میں نے بھی دوسری جنت کا. کون سی جنت؟ آپ کہتے تھے نا آپ کی 2 شادی ہوئی ہے, تو ہم جب پوچھتے تھے کہ آپ کہاں رہتے تو آپ کہتے تھے 2 جنتوں کے بیچ میں, 2 بیویوں کے بیچ. میں نے کہا پوچھ تو لیا ہوتا وہ جنت کیا ہے. بغیر پوچھے تم کود پڑے. بھائی میں نے 2 شادی کی تھی, اس کا مطلب 2 جنت 2 بیویاں نہیں ہیں. پہلی والی نے تو گھر سے بھگا ہی دیا ہے, دوسری نے بھی گھر میں بھگا دیا. نجف اور کربلا کے بیچ میں رہتا ہوں, ان 2 جنتوں کے بیچ میں. بیوی مطلب نہیں ہے یہاں پر, یہ 2 جنتیں. اس کو سمجھو. مطلب جب حقیقت ہمارے سامنے آشکار نہیں ہوگی تو مصیبت یہی ہوگی کہ آپ کے لیے میری چیز یہ ہے کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کے ساتھ مجھے شادی کرنا ہے, میری دوسری طلب پوری کر دیجیے. کہا تیسری کیا ہے؟ اب یہ تیسری پر آ گئی اور پھر اپنی آخرت کا انتظام کیا اس نے. کہا یا نبی اللہ, دنیا میں تو بہت سے نبیوں کی بیویاں تھیں مگر آخرت میں ان کا ساتھ نہیں ملا. مجھے وہ مقام چاہیے کہ میں دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہوں اور آخرت میں بھی بیوی رہوں. تو انسان جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو طلب, آج دنیا سوچتی ہے کہ طلب کیسی ہو, کیا کرے کیا نہ کرے. یہی کیا کم ہے کہ ہمارے پاس اہل بیت کی محبت ہے. اسی لیے تو کسی نے جملہ کہا تھا کہ ہم غریب ہیں, ہمارے پاس دولت نہیں ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو امام معصوم نے بڑھ کر کہا تھا یہ بتاؤ کتنی دولت دی جائے کہ ہماری محبت کو تم چھوڑ دو گے. آواز دے کسی بھی دولت کے بدلے میں آپ کی ولایت چھوڑی نہیں جا سکتی. تو کہا جس کے پاس ہماری ولایت ہو وہ غریب کہاں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اس حقیقت کو انسان سمجھے اور جانے کہ ہمارے پاس اللہ نے دیا کیا ہے. اور اگر ہم اس کو سمجھ گئے کہ یہ جو ایام چل رہے, ایک طرف ہجوم ہے عزاداروں کا جو 40 کی طرف جا رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ جو آج کے ایام ہیں
یہ امام حسین کی بہن کی جیت کا اعلان ہے. اپنے بھائی کو شام کے دربار میں جتوا کے واپس آ گئی ہے. اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے. عزیزانو، لیکن یہ جیت اتنی مہنگی، یہ جیت اتنی مصیبتوں والی کہ جیت کو کیسے زینب کبریٰ نے حاصل کیا ہے، اس کو انسان سوچے اور سمجھے. ارباب مقاتل اور بزرگان اس چیز کو نقل کرتے. امام سجاد علیہ السلام نے اپنی 7 مصیبتوں کا تذکرہ کیا ہے شام میں، جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن یہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 3 دن تک تو شام کے باہر اہل حرم، اور 3 دن کے بعد پورا 1 دن لگا ہے بازاروں سے ہوتے ہوئے دربار تک جاتے ہوئے. اور حالت یہ ہے کہ چونکہ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ خارجی ہے، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ امیر کے دشمن ہیں، لہذا جس کے ہاتھ میں جو کچھ تھا. بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ یزید کے درباریوں نے جدھر یہودی اور مسیحی رہتے تھے، دمشق میں یہودی جدھر رہتے تھے، ادھر جا کر یہ اعلان کیا تھا کہ جتنا بدلہ لینا ہو تم کو لے لو. مدینے کے یہودیوں پر جو ستم جس نے کیا تھا اسی کی اولاد آ رہی ہے. خیبر و خندق میں جس نے تم کو مارا تھا، تمہارے قلعے جس نے اکھاڑ کے پھینک دیے تھے، اس کی اولاد آ رہی ہے. روایتیں باتیں کہ یہودیوں نے اتنا ستم کیا اہل بیت عصمت و طہارت کے اوپر کہ تاریخ ان چیزوں کو لکھ نہیں پائی. عزادارو، جب کسی شخص سے خون بہتا ہوا، سر پہ دھول جمی ہوئی، جب یہ اہل حرم دربار یزید میں پہنچے ہیں تو بعض بزرگان اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دربار یزید میں پہنچے ہیں تو حالت یہ ہے کہ یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اپنی گود میں اپنی بچی کو بٹھائے ہوئے ہیں. اس کی گود میں اس کی بچی بیٹھی ہے. اے عزادارو، جو بچی پورے راستے سوئی نہ ہو اپنے باپ کی وجہ سے، جو بچی سوئی نہ ہو اپنے باپ کی محبت میں. عزادارو، اسلام میں ایک قانون ہے اور وہ قانون یہ ہے کہ یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو. اس لیے کہ جب یتیموں کے سامنے بچوں کو پیار کیا جاتا ہے تو بچوں کو اپنے باپ یاد آتے ہیں، اپنی مائیں یاد آتی ہے. عزادارو، اسی لیے کہا کہ پیار کرو، لیکن یتیموں کو پہلے پیار کرو، اپنے بچوں کو بعد میں کرو. اس لیے کہ یتیمی بہت بری چیز، خدا کسی کو یتیم نہ بنائے. جو بچے یتیم ہوتے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کو پیار کیا جائے، ان کے ماحول اپنے معاشرے میں ان کو اکیلا نہ چھوڑا جائے. اس لیے کہ باپ وہ زخم ہے. بچے جوان تو ہو جاتے ہیں مگر اپنے باپ کا غم بھلا نہیں پاتے. عزادارو، سکینہ بھی اپنے باپ کا غم لے کر دربار یزید میں داخل ہوئی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ یزید اپنے آغوش میں اپنی بیٹی کو بٹھائے ہوئے ہے، پیار کر رہا ہے. ایک جملہ کہتا ہے، پوچھا کون ہے؟ کہا یہ حسین کی بچی ہے، حسین بہت پیار کرتے تھے. ایک جملہ کہتا ہے یزید، سکینہ میں نے سنا ہے کہ تم سے تمہارا بابا بہت پیار کرتا تھا. آواز دی، میرا بابا مجھے بہت پیار کرتا تھا. ایک مرتبہ یزید نے آواز دی، لاؤ سر حسین کو لایا جائے. سر حسین دربار میں آیا. عزادارو، 4 سال کی بچی سکینہ، باپ کا کٹا ہوا سر، آواز دی جا رہی ہے، سکینہ میں کب مانوں گا کہ تمہارا بابا بہت پیار کرتا تھا؟ اگر تم آواز دو اور تمہارا بابا تمہاری آغوش میں آ جائے. جلا ہوا کرتا پھیلا دیا. اے بابا، آپ کی محبت کا امتحان ہے. اے بابا، اپنی سکینہ کی آغوش میں آ جائیں گے. سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، پھٹا ہوا کرتا پھیلایا، سر حسین آ گیا. اے بابا، سکینہ کے منہ پر تماچے لگے. اے بابا، میرے گوشوارے چھین لیے گئے. اے بابا، پھوپھی کی چادر چھین لی گئی. الا لعنت اللہ علی الظالمین. انا للہ و انا الیہ راجعون. مات الحسین. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. شام والو بیٹیا ہے، یہ نبی کی نہ ستاؤ. شام والو بیٹیا ہے، یہ نبی کی نہ ستاؤ. ہر گلی شہزادیوں کو ایسے ستمگر نہ پھراؤ. شام والو بیٹیا ہے، یہ نبی کی نہ ستاؤ.
والوں بیٹیاں ہیں یہ نبی کی نہ ستاؤ چلتے چلتے ڈھل چکی ہے رات گلیوں میں ہماری چلتے چلتے ڈھل چکی ہے رات گلیوں میں ہماری تھک گئے ہیں قید بچے بے گناہوں کو بٹھاؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ تم کو ہم دیں گے دعائیں دے دو کچھ دیر ردائیں تم کو ہم دیں گے دعائیں دے دو کچھ دیر ردائیں کر نہیں دیتے ردائیں تو چراغوں کو بجھا دو شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ دیکھ لو آل نبی ہیں ہم ہی اولاد علی ہے دیکھ لو آل نبی ہیں ہم ہی اولاد علی ہے ہم نے کیا جرم کیا ہے ہم کو اتنا تو بتاؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ ہر گلی شہزادیوں کو اے ستمگر نہ گراؤ شام والوں بیٹیاں ہے یہ نبی کی نہ ستاؤ السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المومنین السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابن المجتبی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميع رحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجن أرجو الله